بسم الله الرحمن الرحيم أفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الذي كما هو أهله، الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية علي بن أبي طالب، ثم الصلاة والسلام على العبد المؤيد ورسول المسدد المصطفى الأمجد حبيبنا وحبيب إله العالمين الذي سمي في السماء بأحمد وفي الأرض بأبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين المنتجبين المنتخبين المظلومين الميامين ورحمة الله وبركاته على شيعتهم ومحبيهم وتابعيهم ولعنة الله على أعدائهم ومنكر فضائلهم وغاصب حقوقهم من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه الحكيم وفرقانه المجيد وقوله الحق وهو أصدق الصادقين. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الدين عند الله الإسلام. صلوات بیجئے محمد وآل محمد پر. اللہم صل على محمد وآل محمد. ما شاء اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. آیہ مجیدہ جس کی تلاوت کا میں نے شرف حاصل کیا، پروردگار دو عالم قرآن مجید فرقان حمید میں اپنی لارائب کتاب میں ارشاد فرماتے ہیں پروردگار دو عالم ان الدین عند اللہ الاسلام. خدا کا اگر پسندیدہ کوئی دین ہے تو وہ اسلام ہے. پروردگار دو عالم نے اس دین کو دنیا میں نافذ کرنے اور اس کو بیچنے کے لیے، اپنے بندوں تک پہنچانے کے لیے نبوت کا ایک سلسلہ جاری کیا، اور نبیوں میں 313 رسول قرار پائے اور 313 میں 5 اولو العزم انبیاء قرار پائے، جو آپ زیارت وارثہ میں ان کے نام لیتے ہیں، وہ اولو العزم انبیاء ہیں. انبیاء کا کام اللہ کے دین کو بندوں تک پہنچانا تھا اور اسلام کو دنیا میں نافذ کرنا تھا. یہ انبیاء کا کام تھا. انبیاء میں جو اولو العزم انبیاء تھے، آدم علیہ السلام، پھر نوح علیہ السلام، پھر تیسرے اولو العزم نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام. ابراہیم علیہ السلام کی 2 زوجہ تھیں، ایک بی بی سارہ، ایک بی بی ہاجرہ. بی بی ہاجرہ سے ایک ہی بیٹا جناب اسماعیل علیہ السلام. اللہ نے بعد میں بی بی سارہ کو ایک بیٹا دیا جس کا نام اسحاق رکھا گیا، حضرت اسحاق علیہ السلام. اسحاق علیہ السلام کی نسل میں اللہ نے 1000 انبیاء پیدا کیے. اسحاق کا بیٹا یعقوب کے 12 بیٹوں میں یوسف علیہ السلام کو نبوت ملی، اور یوسف ہی کے بھائی یہودا، وہی نسل آگے بڑھی، اور موسیٰ علیہ السلام کے بعد یہی افراد تھے جنہوں نے موسیٰ کے لائے ہوئے دین میں تبدیلیاں کی اور اپنے آپ کو یہودی کہلائے، یہودا کی نسل سے. ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے اسماعیل میں ایک ہی نبی
اسماعیل کی نسل میں اور آخری نبی ہیں۔ اس کے علاوہ کوئی نبی اسماعیل علیہ السلام کی نسل میں نہیں آیا۔ امامت کا سلسلہ بھی اسماعیل علیہ السلام کی نسل سے جاری ہوا۔ اسحاق علیہ السلام جو اسماعیل کے بھائی تھے لیکن پدری بھائی تھے، ماں ان کی بی بی سارہ تھی اور اسماعیل علیہ السلام کی ماں بی بی ہاجرہ تھی۔ اسحاق علیہ السلام کو اللہ نے بیٹا دیا ایس اور یعقوب۔ یعقوب کا لقب اسرائیل بنا، اسرائیل سے، اور تاریخ میں اس کے جو اسرائیل جو لقب بنا تھا یعقوب علیہ السلام کا، اس کی 3 وجوہات بیان کی ہیں کہ اسرائیل سے بنا۔ اسرائیل خدا کا بنایا ہوا سردار، ایک معنی ہے اسرائیل یعنی خدا کا بندہ، اور ایک معنی اسرائیل سیر سے، لیل رات کو سیر کرنے والا۔ تو یعقوب علیہ السلام کا ایک لقب اسرائیل جو بنا تھا اسرائیل سے، یعنی رات کو سفر کرنے والا، سیر کرنے والا۔ اور کیوں بنا تھا کہ جب اسحاق علیہ السلام کی زندگی میں جو اسحاق کا بیٹا ایس تھا، تو یعقوب علیہ السلام کی ماں دیکھ رہی تھی کہ ایس یعقوب کے ساتھ کچھ اچھا رویہ نہیں رکھتا۔ ایس بڑا تھا، یعقوب چھوٹا تھا، لہٰذا جس دن اسحاق علیہ السلام کی رحلت ہوئی تو یعقوب علیہ السلام کی ماں نے اپنے بیٹے یعقوب کو اپنے بھائی لابان کے پاس بھیجا، آدھی رات کو گھر سے نکالا، کہیں صبح ایس اس کو قتل نہ کر دے، اس خوف سے۔ اور یوں یعقوب علیہ السلام اپنے ماموں لابان کی طرف گئے اور وہیں پر پھر ان کی بیٹی سے شادی کی، پھر ان کے ساتھ ایک کنیز بھی، پھر دوسری، وہ پہلی بیٹی کا انتقال ہوا، پھر ماموں کی دوسری بیٹی سے شادی کی، اور حق مہر 10 سال بھیڑ بکریاں چرانا، یہ حق مہر قرار پایا، اور یوں 20 سال 2 بیٹیوں کا حق مہر بنا تھا۔ تو 20 سال ماموں لابان کے پاس ہے، اور یوں یعقوب علیہ السلام کو اللہ نے ان کی دوسری بیٹی سے ایک بیٹا دیا یوسف، جس کو اللہ نے نبوت سے نوازا۔ یعقوب علیہ السلام کی یہ 12 بیٹے، اور یعقوب کا یوں لقب اسرائیل بنا، رات کو سفر کرنے والا، اور یعقوب کی نسل کو بنی اسرائیل کہا جاتا ہے، اسرائیل کی اولاد۔ اسرائیل یعقوب علیہ السلام کا لقب، اور یعقوب علیہ السلام کی نسل میں عیسیٰ علیہ السلام تک جتنے بھی انبیاء ہیں یہ سب بنی اسرائیل، یہ یعقوب علیہ السلام کی نسل میں سے۔ یعقوب علیہ السلام کا بھائی ایس کا بیٹا روم، اس روم کے نام سے بحیر روم اور مملکت روم جو گزشتہ زمانوں میں تھی، وہ اسی ایس کے بیٹے روم کے نام سے تھی۔ تو یہ یعقوب علیہ السلام کا بیٹا یوسف علیہ السلام نبی، پھر یعقوب کے بیٹوں میں نبوت، یوسف علیہ السلام کی رحلت کے بعد ان کے بیٹے لاوی، یا اس روایت میں کہ بنیامین، ان کی نسل میں یوسف علیہ السلام کی رحلت کے 400 سال بعد موسیٰ علیہ السلام آئے۔ تو جب موسیٰ علیہ السلام آئے، وہ بھی خدا کا دین لے کر آئے، لیکن نبی کے جانے کے بعد امتیوں نے کیا کیا؟ تورات میں تبدیلیاں کر دی، کچھ آیتیں اس کی نکال دی، اپنی مرضی کی کچھ آیت اس میں داخل کر دی۔ یہی معاملہ انجیل کے ساتھ بھی ہوا، جبکہ قرآن کے ساتھ نہیں ہوا۔ کیوں؟ اس لیے کہ قرآن کے لیے پروردگار خود ارشاد فرماتا ہے، نحن نزلنا ذکر و انا لہ لحافظون، ہم نے ذکر کو نازل کیا، ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ قرآن کی حفاظت کی پروردگار نے ذمہ داری لی، اس لیے قرآن میں کوئی تبدیلی نہیں کر سکا، جبکہ تورات و انجیل میں تبدیلیاں ہوئی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد، اچھا، یہ جو 3 ادیان، آسمانی ادیان، ایک اسلام ہے، ایک یہودیت ہے، ایک عیسائیت ہے، 3 ادیان ہیں۔ یہودی 71 فرقے، عیسائی 72 فرقے، اور مسلمان 73 فرقوں میں تقسیم ہو گئے۔ ایک کا مقدس دن اتوار ہے، ایک کا مقدس دن ہفتہ ہے، اور مسلمانوں کا مقدس دن جمعہ ہے۔ بہرحال موسیٰ علیہ السلام کے بعد جب ان کی امتیوں نے ان کے دین میں تبدیلیاں کی، تورات میں تبدیلیاں کی، اور یوں
پیغمبر نے جب نبوت کا اعلان کیا تو باقی ادیان مسخ ہو چکے تھے. اب وہ ادیان نہیں رہتے جیسا خدا نے اسے اس دین کو نازل کیا تھا. یا میں یوں کہوں کہ اسلام کی بگڑی ہوئی صورت. موسیٰ علیہ السلام اسلام کو پہلانے لائے تھے، اسلام کو پہلایا تھا، لیکن اس اسلام کو جو موسیٰ علیہ السلام پہلا رہے تھے اس کی شکل کو بگاڑا گیا. عیسیٰ علیہ السلام دین اسلام کی تبلیغ کرنے کے لیے آئے تھے، لیکن عیسیٰ علیہ السلام کے بعد اس دین کی شکل کو بگاڑ دیا گیا. بس ذہن محترم، یہ 3 ادیان پیغمبر کا جب دور آیا تو یہود و نصارہ آپس میں جمع ہوئے. حالانکہ عیسائی کہتے ہیں کہ ہمارے عیسیٰ کو یہودیوں نے قتل کیا ہے، لیکن یہاں پر دونوں اکٹھے ہوئے، کیونکہ یہودی کہتے ہیں کہ موسیٰ آخری نبی ہے، تورات آخری کتاب. عیسائی کہتے ہیں عیسیٰ آخری نبی ہے، انجیل آخری کتاب. ہم کہتے ہیں کہ آخری میں پیغمبر رسول خدا ہے اور قرآن آخری کتاب. تو عیسائی کہتے ہیں کہ ہمارے عیسیٰ کو یہودیوں نے قتل کیا. اتنی آپس میں رنجش، اتنی اختلاف. لیکن جب پیغمبر نے نبوت کا اعلان کیا یہ دونوں آپس میں مل گئے کہ دیکھو عیسیٰ اگر تم نبی کہتے ہو ہم نہیں مانتے، لیکن تمہارے بقول وہ اللہ کے نبی ہیں، موسیٰ نبی ہیں. ایک سمجھ میں آنے والی بات ہے، کیونکہ موسیٰ بھی بی بی سارہ کی نسل میں سے ہیں، اسحاق کی اولاد میں سے، اور عیسیٰ بھی بی بی سارہ کی اولاد حضرت اسحاق علیہ السلام کی نسل میں سے. لیکن یہ عبداللہ کا بیٹا جو نبوت کا اعلان کر رہا ہے یہ تو بی بی سارہ کی نسل میں سے نہیں ہے، یہ تو ہماری اماں بی بی سارہ کی کنیز ہاجرہ کی نسل میں سے. بلا کنیز کی اولاد میں نبوت کہاں سے چلی؟ اس اختلاف کو لیتے ہوئے یہود و نصارہ اسلام کے مقابلے میں اکٹھے ہو گئے اور انہوں نے مل کر اسلام کا مقابلہ کرنا چاہا، اسلام کو فنا کرنے کی کوشش کی. اور یوں پیغمبر کے دور سے یہود و نصارہ کی اسلام کے ساتھ ایک دشمنی قائم ہو گئی، اور وہ دشمنی چلتی آ رہی ہے، آج تک چلی آ رہی ہے. تا قیامت یہ اختلافات چلے جائیں گے. جس کو جہاں موقع ملتا ہے وہ اسلام کو نقصان پہنچاتا ہے. اگرچہ ہمارا دین اسلام اس چیز کی اجازت نہیں دیتا کہ ہم کسی عیسائی کو بے گناہ قتل کر دیں. ہمارا دین اس چیز کی اجازت نہیں دیتا کسی یہودی کو مالی یا جانی نقصان پہنچائے. خواہ میں اسلام اجازت نہیں دیتا کہ کسی عیسائی کو خواہ ہم نقصان پہنچائے. اگر وہ اپنے دین پر زندگی گزارے تو ٹھیک ہے، ہم اس کی جان و مال کے نقصان پہنچانا شرعاً ہمارے لیے جائز نہیں ہے. البتہ اگر کوئی غیر مسلم اسلام کے مقابلے میں آ کھڑا ہو جائے تو پھر اسلام وہاں پر دفاع کا بھی حکم دیتا ہے. بہرحال دین اسلام ہمیں اتحاد و اتفاق کا درس دیتا ہے، اور یہ ادیان 1400 سال سے چلے آ رہے ہیں. 1445 ہجری چل رہا ہے، یعنی پیغمبر نے جب مکہ سے مدینہ ہجرت کی تھی اس کو 1445 سال ہو گئے. یہ ادیان چلے آ رہے ہیں تقریباً 1500 سال سے. عیسائیت بھی ہے، یہودیت بھی عیسائی ہے، اور اسلام بھی ہے، اور ان کے مختلف فرقے بھی ہیں. یہودیوں کے 71 فرقے ہیں، عیسائیوں کے 72 ہیں، مسلمانوں کے 73 فرقے چلے آ رہے ہیں، ساتھ زندگی گزارتے ہیں. ان 1500 سالوں میں جنگی بھی ہوئی، قتل و غارت بھی ہوا، بہت چیزیں ہوئی. لیکن آج جو آپ کو نظر آ رہا ہے فلسطین میں، یہ بھی اسی ماضی کی کڑی کا ایک سلسلہ ہے، ماضی کی ایک کڑی ہے. یہ بھی ماضی کی ان نفرتوں کا ایک سلسلہ ہے جو اس انداز سے ظاہر ہو گیا. پیغمبر کے دور میں پیغمبر نے عیسائیوں کے ساتھ بھی مقابلہ کیا تھا اور یہودیوں کے ساتھ. عیسائیوں کے ساتھ مباہلہ کیا تھا جو کہ پیغمبر جیت گئے تھے،
اور یہودیوں کے ساتھ جنگ خیبر لڑی تھی، کیونکہ خیبر میں یہودی تھے۔ وہ خیبر بنایا کیوں تھا؟ در حقیقت یہودیوں کا ایک گروہ الگ ہوا موسیٰ علیہ السلام کے بعد۔ سب نے کہا موسیٰ آخری نبی ہے، تورات آخری کتاب ہے۔ ایک گروہ الگ ہوا، علماء سے پوچھا کہ حقیقت کیا ہے، تو حقیقت انہوں نے بتائی کہ موسیٰ آخری نبی نہیں ہے، تورات آخری کتاب نہیں ہے۔ آخری نبی کوہ ابو قبیس پر نبوت کا اعلان کریں گے۔ کہا کوہ ابو قبیس کہاں ہے؟ کہا یہ نہیں معلوم کہاں ہے۔ اور وہیں سے یہودیوں کے اس گروہ نے خانہ بدوشانہ زندگی شروع کر دی۔ خانہ بدوشوں کی طرح کبھی ایک ہفتہ، کبھی کہیں زندگی گزارتے رہے۔ ہفتہ ادھر گزارا، پھر سفر کیا، چند منٹ، ہفتہ مہینہ وہاں گزارے، پھر سفر کیا، اور یوں اس خانہ بدوشانہ زندگی میں کئی سو سال گزر گئے، اور نسل در نسل اس بات کو منتقل کرتے رہے کہ ہماری یہ خانہ بدوشانہ زندگی کیوں ہے۔ اپنی نسلوں کو بتاتے تھے کہ ہم آخری نبی کی تلاش میں ہیں۔ جس طرح ہمارے آزاداری، ہم آنے والی نسلوں کو بتاتے ہیں کہ ہم اس دنیا میں جب تک ہم زندہ ہیں آزاداری کرتے رہیں گے۔ کیوں کرتے رہیں گے؟ اس کے علل و اسباب بتاتے ہیں اپنی اولاد کو۔ اور یوں آزاداری کا سلسلہ بزرگان سے جوانوں، جوانوں سے بچوں میں، اور یہی بچے جوان ہو کے اپنی آئندہ و آنے والی نسلوں میں، وہ اپنی نسلوں میں یہ بات منتقل کرتے رہتے ہیں، اور 1400 سال ہو گئے کہ وہ آزاداری جاری و ساری ہے، بڑی شان و شوکت کے ساتھ الحمدللہ۔ یہودی اسی بات کو، وہ جو گروہ نکلا تھا کہ ہم آخری نبی کو ڈھونڈیں تاکہ آخری نبی کے ہاتھ پہ بیعت کریں اور نجات پا جائیں، کیونکہ آخری نبی کا جو امت ہے وہ نجات یافتہ ہے۔ اور یوں یہودیوں کا یہ گروہ جو خانہ بدوشانہ زندگی گزار رہا تھا، اس میں سینکڑوں سال گزر گئے۔ جو چھوٹا سا گروہ تھا اب اس میں نسلیں پھیلنے لگی اور ایک بہت بڑا قبیلہ اور قوم کی طرح نمودار ہوئے، لیکن خانہ بدوشانہ زندگی گزارتے گزارتے پرانے زمانے میں جب سفر ہوتا تھا تو صبح سے سفر شروع کرتے تھے، شام کو ٹھہر جاتے تھے، رات کو سفر نہیں کرتے تھے۔ لہٰذا شام کے وقت ٹھہر کے وہیں پر خیمہ زن ہوتے تھے اور صبح کو پھر سفر کرتے تھے، یا اگر چند دن گزارنے تو گزار لیتے تھے، مہینے ہفتے گزارنے تو گزار، نہیں تو آگے چلتے تھے۔ اتفاق سے چلتے چلتے موسیٰ علیہ السلام کے بعد یہ گروہ جو خانہ بدوشانہ زندگی گزارتے گزارتے اتفاق سے مکہ کی سرزمین کی طرف آیا۔ ان کو پتہ نہیں تھا کوئی ابو قبیس کہاں ہے، نسل در نسل اس بات کو منتقل کرتے رہے۔ اتفاق سے آئے مکہ کی سرزمین کی طرف۔ اب جب یہاں پر آئے تو شام کا وقت تھا، ٹھہراؤ کیا اور کہا ذرا پانی کو تلاش کیا جائے۔ پانی کو تلاش کرنے کے لیے انہوں نے آسمان کے اوپر دیکھنا شروع کیا تاکہ پرندے نظر آئے تو پتہ چلے اس جانب پانی ہے۔ صحرا میں پانی، انہوں نے کہا یہی طریقہ ہوتا ہے کہ جب آسمان پہ پرندے جس طرف نظر آتے اس کا مطلب اس طرف پانی ہے۔ لہٰذا جب انہوں نے پرندوں کو دیکھا اسی جانب بڑھے، تو جب وہاں گئے تو وہاں کیا دیکھا کہ خانہ کعبہ کے قریب پانی کا چشمہ ہے، آب زمزم کا پانی پیا، بڑا لطیف، بڑا شیریں فرحت بخش پانی تھا۔ ایک مرتبہ معلومات کی کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام، اچھا ہمارے دادا اسحاق کے بھائی اسماعیل کا چشمہ ہے؟ کہا ہاں۔ کہ اس جگہ کو کیا کہتے ہیں؟ کہ اس جگہ کو تو معلوم نہیں کیا کہتے ہیں، وہی جو قبیلہ آباد تھا۔ انہوں نے کہا یہ جو پہاڑ نظر آ رہا ہے تمہیں خانہ کعبہ کے سامنے، اس کو کوہ ابو قبیس کہتے ہیں۔ جیسے ہی نام سنا ایک دوسرے کو دیکھ کر دھنگ رہ گئے کہ وہ کوہ ابو قبیس کہ جس کو ڈھونڈنے کے لیے ہمارے آبا اجداد نے سفر شروع کیا تھا، ہم اس تک پہنچ گئے اور دوڑتے ہوئے اپنے قافلے کے پاس واپس آئے۔ جب یہ 8-10 افراد واپس آئے ہانپتے ہوئے تو قبیلے کے سرداروں نے پوچھا کہ کیا بات ہے، کیوں اس طرح ہانپتے ہوئے آ رہے ہو؟ کہ جو سفر ہمارے آبا اجداد نے شروع کیا تھا کوہ ابو قبیس کو ڈھونڈنے کے لیے، ہم نے اسے پا لیا، کیونکہ آبا اجداد نے کہا تھا کہ کوہ ابو قبیس کے پاس آخری نبی نبوت کا اعلان کریں گے۔ لہٰذا یہ لوگ آئے اور پوچھا یہاں پہ کسی نبی نے نبوت کا اعلان تو نہیں کیا؟ کہا نہیں، ابراہیم و اسماعیل کے بعد یہاں کوئی کسی نبی نے نبوت کا اعلان نہیں کیا۔ کچھ عرصہ رہے اور اس کے بعد انہوں نے کہا کہ یہاں نہیں رہتے،
یہاں سے دور کسی جگہ پہ ٹھہرتے ہیں، یہاں آتے جاتے رہیں گے اور معلومات کرتے رہیں گے. جب آخری نبی آئیں گے تو ہم ان کے ہاتھ پر بیعت کر لیں گے. لہٰذا انہوں نے مکہ سے 400 کلومیٹر یا 400 میل دور خیبر کے مقام کا انتخاب کیا، جو سرسبز علاقہ تھا، وہاں پہ پانی کی نہریں تھیں. تو اس کا انتخاب کرنے کے بعد وہاں رہنے لگے. رہتے رہتے آپس میں گفت و شنید ہوتی رہتی تھی. تو ایک مرتبہ بیٹھے اور کہا دیکھو اگر آخری نبی آئے تو ہمارے پاس کوئی ایسا اہتمام ہونا چاہیے کہ ہم آخری نبی کی حفاظت کر سکیں. تو کہا پھر کیا کریں؟ کہا دیکھو اگر آخری نبی کے جان کو خطرہ ہو تو ہمارے پاس کوئی اس کی سیفٹی کا کوئی ذریعہ تو ہو نا، اس کو بچانے کا کوئی طریقہ تو ہو. تو کہا کیا کریں؟ تو کچھ افراد نے مشورہ کیا، کہا دیکھو ہمارے آباء و اجداد قلعے بنایا کرتے تھے. تو قلعوں میں یہ ہوتا تھا کہ باہر سے لشکر آتے تھے تو قلعے کے اندر افراد محفوظ ہوتے تھے. تو کہا کیا کریں؟ کہا قلعہ بناتے ہیں، اگر آخری نبی آئے ان کی جان کو خطرہ ہو تو وہ اسے قلعے میں لے کے آ جائے. لہٰذا قلعے کی تعمیر شروع ہوئی اور قلعہ خیبر کو تعمیر کیا گیا. بعد میں 2-3 قلعے پیچھے اور بھی بنے تھے، لیکن سب سے بڑا قلعہ خیبر تھا. قلعہ خیبر بن گیا. اس میں بھی 50 سال 100 سال 150 سال گزر گئے. پھر آپس میں مل چل کر وہ گفت و شنید ہوتی رہتی تھی، بحث و مباحثہ ہوتا تھا. پھر کہا کہ بھئی اگر آخری نبی آ گئے، ہم نے قلعے میں لے کر بھی آ گئے تو ایسا نہ ہو کہ خود بھی بھوکے مریں، نبی کو بھی بھوکا پیاسا مار دیں. کہا تو کیا مطلب؟ کہا بھئی ہمارے پاس قلعے میں ایسا انتظام ہونا چاہیے کہ اگر دشمن چاروں طرف سے قلعے کو 2 سال تک کے لیے گھیرے میں رکھ لے تو کم سے کم ہمارے پاس اتنا سٹاک ہونا چاہیے، اتنا ذخیرہ ہونا چاہیے غلے کا اور پانی کا کہ ہمیں قلعے سے باہر نکلنے کی ضرورت ہی نہ ہو. لہٰذا بڑے بڑے تالاب بنائے گئے، پانی کے ٹینک بنائے گئے، بڑے بڑے ذخیرے کے حال بنائے گئے. وہاں پہ غلے کو رکھا گیا بھوسے کے ساتھ تاکہ خراب نہ ہو. پھر کچھ عرصہ بعد جب یہ بھی ہو گیا، پھر آپس میں بیٹھے کہ دیکھو اگر آخری نبی آئے تو اس کو دولت کی ضرورت ہوگی، اس کو لشکر کی ضرورت ہوگی، کیونکہ اگر اس کو دشمنوں سے جنگ کرنا پڑے تو ہمارے پاس کچھ ایسا ذریعہ ہونا چاہیے تاکہ ہم نبی کا دفاع کر سکیں. تو کیا کریں؟ کہا جوانوں کو ٹریننگ دیں. اور یوں اپنے جوانوں کو تربیت دے کر مرحب و انتر جیسے پہلوان تیار کر دیے. کس نے؟ یہودیوں نے. خیبر میں کس لیے؟ آخری نبی کے انتظار کے لیے. جب مرحبا اندر جیسے پہلوان تیار ہوئے، پھر اس کے بعد آپس میں کہا یہ بھی کافی نہیں ہے، آخری نبی اگر آئے اور اس کو دین کو پہلانا چاہا، اس کو دولت کی ضرورت ہوئی تو ہمارے پاس اتنی دولت ہونی چاہیے کہ ہم آخری نبی کے قدموں میں ڈال دیں اور وہ اس کے ذریعے وہ دین پہ خرچ کریں اور دین کو پہلانا شروع کریں. تو کیا کریں؟ کہا تجارت. اور یوں انہوں نے تجارت شروع کی اور سونے کی اینٹیں جمع کرنا شروع کی کہ جب پیغمبر آئے تو یہ سونے کی اینٹیں اسے دے دیں گے تاکہ اس کے ذریعے وہ دین پر خرچ کریں. روایات میں بھی ہے کہ جب تک خیبر فتح نہیں ہوا تھا، فقر و فاقہ کے نوبت تھی. جب خیبر فتح ہوا، مسلمانوں کے گھروں میں سونا کلہاڑیوں سے کاٹ کاٹ پر تقسیم کیا گیا. یہ وہی سونا تھا جو آخری نبی کے لیے رکھا گیا تھا. بہرحال ہر طریقے سے انہوں نے آخری نبی کے لیے تیاری کی. لیکن جب آخری نبی آئے اور جب وہ آئے، انہوں نے دیکھا کہ یہ جس نے نبوت کا اعلان مکہ میں کیا، ذرا جا کے دیکھیں واقعا وہ نبی ہے یا نہیں ہے. تو خیبر کے جو بڑے بڑے سردار وہ آئے پیغمبر کو دیکھنے کے لیے، تو انہوں نے دیکھا جو نشانیاں انہیں بزرگان نے بتائی تھی وہ ساری نشانیاں پیغمبر میں موجود ہیں. دیکھا واقعا یہی وہ نبی ہے جس کے ہم منتظر تھے. آپس میں کہنے لگے کہ ہے تو وہی نبی. تو کیا کریں؟ اپنی قوم کو کیا بتائیں کہ یہ وہی نبی ہے اور اس کے ہاتھ پہ کلمہ پڑھ لیں، بیعت کر لیں، یا کیا کریں؟ تو ان میں سے 1-2 سرداروں نے کہا دیکھو بات یہ ہے کہ ہے تو وہی نبی، لیکن اگر اس کی ہاتھ پر ہم نے بیعت کیا نا تو ابھی جو ہمارے ہاتھوں میں سونے کی انگوٹیاں اور گلے میں سونے کے ہار ہیں، ابھی جو ہمارے قبیلے میں قوم میں جو عزت و احترام ہے، جو مقام ہے نا، یہ سب تہس نہس ہو جائے گا.
اس لیے کہ پھر تو اس نبی کی حکمرانی ہوگی، پھر تو ساری چیزیں اس کے ہاتھ میں چلی جائیں گی۔ کہا تو پھر کیا کریں؟ کہ چلتے ہیں قوم کو بتاتے ہیں کہ یہ وہ نبی نہیں ہے جس کا ہم انتظار کر رہے تھے، یہ تو کوئی اور ہے۔ اور یوں اس خیبر کے سرداروں نے، اس کے خیبر کے یہودیوں کے سرداروں نے اپنی قوم کو اس طریقے سے گمراہ کیا۔ وہ سونا جو جمع کیا تھا، پھر 7 ہجری کو خیبر فتح ہوا، 8 ہجری کو مکہ فتح ہوا، 7 ہجری کو خیبر پیغمبر نے فتح کیا اور وہ سونا مسلمانوں میں تقسیم کیا گیا۔ لیکن وہ جو کاروبار، اتنا کاروبار کیا کہ سونے کی اینٹیں، بڑے بڑے ہال سونے کی اینٹوں سے بھرے ہوئے تھے۔ مسلمانوں میں سونا کلاڑیوں سے کاٹ کر تقسیم کیا گیا۔ وہ سب پیغمبر کو تو مل گیا، لیکن یہاں سے ایک نکتہ کہ یہ یہودی آج کاروبار کے اوپر قابض نہیں ہے۔ پیغمبر کے دور سے یہودی پوری دنیا کے کاروبار پر قابض رہے ہیں، ہر دور میں یہودی تجارت پر قابض رہے، آج بھی وہی عالم ہے۔ اور یاد رکھیے یہودی، آپ انہیں برا بلا کہہ دیں، آپ اسے کافر کہہ دیں، برا نہیں مانیں گے، لیکن جیسی مال و دولت کو مالی نقصان آپ نے پہنچانا چاہنا، اس کو برداشت نہیں کرتے۔ یہودی مالی نقصان کو برداشت نہیں کرتے۔ بس جان محترم، یہی یہودی، وہی نسل چلتے چلتے دنیا میں پھیلتی رہی۔ مختلف زمانوں میں کبھی یہودی کہیں کبھی کہیں، کبھی کہیں سے مار کھا جاتے تھے، کبھی کہیں سے مار کھا جاتے تھے۔ ہٹلر کے دور میں ہٹلر نے ان کو تہس نہس کر دیا تھا، کچھ افراد کو 10% یہودیوں کو چھوڑ دیا تھا، اور وہی یہودی جن کو کوئی ایکسیپٹ نہیں کر رہا تھا۔ سمندر میں کشتیوں میں کبھی ایک ملک کبھی دوسری ملک، نہ یورپ والے قبول کر رہے تھے، نہ امریکہ والے قبول کر رہے تھے، نہ آسٹریلیا والے، نہ برطانیہ والے قبول کر رہے تھے۔ جب فلسطین کی طرف آئے تو انہوں نے فلسطین والوں سے بھیک مانگی، تو انہوں نے عذرائے انسانیت انہیں مقام دیا کہ آ جاؤ، ٹھیک ہے، ایک اللہ کی مخلوق ہونے کے ناطے تم بھی یہاں رہ لو۔ اور یوں آج 70-75 سال ہو گئے کہ یہودی فلسطین میں رہنے لگے۔ اور پھر چھوٹا سا ٹکڑا، پھر آہستہ آہستہ پہلاتے پہلاتے وہ زمین کو قبضہ کرتے کرتے 70-75 یا 80% فلسطین پہ قبضہ کر لیا۔ اور یوں وہ فلسطینیوں نے جو ان کے ساتھ اچھائی کی تھی، اس کا فلسطینیوں کو برا بدلہ دینے لگے۔ یہ وہی یہودی ہے۔ آج اسرائیل، وہ حضرت یعقوب علیہ السلام کا لقب اسرائیل، وہ اپنے ملک کا نام رکھا، اور اس طریقے سے ہمارے پاکستان اس کو ایکسیپٹ نہیں کیا ہے، قائد اعظم نے بھی اس کو ایکسیپٹ نہیں کیا، آج تک ہماری حکومت نے ایکسیپٹ نہیں کیا، البتہ اس کے خلاف کچھ کرنے کی جرات بھی نہیں رکھتے، کیا بھی نہیں ہے۔ حالانکہ ہونا یہ چاہیے کہ ہماری توپوں کا رخ اسرائیل کی طرف ہو، اور صرف زبانی کلامی نہیں ہو۔ جس طرح امریکہ کھل کر کہتا ہے کہ ہم اسرائیل کی جنگ لڑیں گے، اور کھل کر ان کو اسلحہ فراہم کرتا ہے، اسلامی ممالک کو بھی چاہیے کہ اسرائیل کے خلاف ایسے ہی اقدام اٹھائے۔ اگر جنگ نہیں کر سکتے تو کم سے کم ان کی مدد نہ کریں۔ اور بہت سے ایسے اسلامی ملک ہیں، مثلا بہت سے افراد، طیب اردگان ترکی کے صدر کو، جناب بڑا اسلامی، ایک نمبر کا منافق انسان ہے یہ۔ اسرائیل کو تیل یہ فراہم کرتا ہے، تجارت اس کی چل رہی ہے، چیزیں یہ مہیا کر رہا ہے، بظاہر عوام کے مظاہروں کی وجہ سے مجبوراً اس کو ایک بیان دینا پڑا، وَإِلَّا پاکستان نے اسرائیل کو ایکسیپٹ نہیں کیا، قبول نہیں کیا۔ ہمارے پاسپورٹ کے اوپر لکھا ہوا ہے آپ ہر ملک جا سکتے ہیں، لیکن اسرائیل نہیں جا سکتے۔ ترکی نے تو اسرائیل کو ایکسیپٹ کیا ہوا ہے، اس پاسپورٹ پہ وہ اسرائیل جا سکتے ہیں، ہم اور آپ نہیں جا سکتے۔ ایک منافق ملک ہے، ایک منافق حاکم ہے۔
یہی اسرائیل آہستہ آہستہ پھیلتے پھیلتے فلسطین پہ قبضہ کیا۔ اب جو کہتے ہیں کہ یہ جنگ فلسطینیوں نے شروع کی، فلسطینیوں نے نہیں شروع کی، فلسطینیوں نے وہ علاقے جو باقاعدہ اقوام متحدہ نے کہا تھا کہ یہاں تک اسرائیل اور اس سے آگے فلسطین کا ہے، تو جو فلسطین کے حصے کی زمین اس میں بھی اسرائیل آ کے گھسنے لگے، تو ان کو روکنے کے لیے فلسطینیوں نے مزاحمت کی۔ اب اس مزاحمت کے بدلے میں اسرائیلیوں نے حملے شروع کر دیے اور کہتے ہیں کہ جناب جنگ کی ابتدا فلسطینیوں نے کی، حالانکہ فلسطینیوں نے جنگ کی ابتدا نہیں کی ہے، انہوں نے تھے وہ جو مزید ان کے علاقے میں ان سے روکنے کے لیے جنگ لڑے تھے۔ صلوات بھیجیں محمد والے محمد پر۔ بزرگان محترم، آج اسرائیل کے مقابلے میں جو مقابلہ کر رہے ہیں، حماس کر رہی ہے، القاسم بریگیڈ کر رہی ہے، اور لبنان سے حزب اللہ۔ انقلاب اسلامی آنے کے بعد سن 81-82 میں جب ایران میں انقلاب اسلامی آیا، 79 تو اس دور میں صرف یہ نہیں کہ ایران میں، بلکہ امام خمینی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ نے کیا کیا، ان کی بڑی وسیع سوچ تھی۔ لبنان جہاں پر تشیع 1/3 بنتی ہے، 1/3 آبادی تشیع کی ہے، تیسرا حصہ، وہاں پر جو تشیع بالکل سسکیاں لے رہا تھا، یعنی بڑی پست زندگی گزار رہا تھا، ڈاکٹر مصطفیٰ چمران ان کو بھیجا، وہاں کے شیعوں کو سنبھالا۔ کچھ باتیں جو میں یہاں ممبر پہ نہیں کہہ سکتا کہ وہاں کے جو شیعہ قوم کی بدحالی تھی، کس قدر بدحال تھے، کس قدر معاشرے میں گرے ہوئے سمجھے جاتے تھے، ان کو اکٹھا کیا، ان کو تعلیم، ان کو روزگار، ہر حوالے سے کام کیا، اور یہاں تک کہ حزب اللہ کی بنیاد رکھی۔ پھر بعد میں مختلف قائدین آتے رہے، آخری شہید عباس موسوی جن کو شہید کیا گیا، پھر ابھی حسن نصر اللہ، حجت الاسلام المسلمین حسن نصر اللہ، یہ حزب اللہ کے قائد ہیں، ان سے پہلے عباس موسوی تھے، تو یہ آتے رہے، لیکن حزب اللہ کی بنیاد جو رکھی ہے وہ بھی ڈاکٹر مصطفیٰ چمران نے رکھی۔ صلوات بھیجیں محمد والے۔ اور صرف یہاں پہ حزب اللہ کی بنیاد نہیں رکھی، بلکہ حزب اللہ نے مزید اپنے پنجے گاڑنا شروع کر دیے، اور فلسطین میں آج اگر حماس کو یہ طاقت و قوت ملی ہے تو بھی حزب اللہ کے ذریعے سے ملی، اور آج بھی اگر فلسطین میں دیکھا جائے تو فلسطین میں کوئی شیعہ آبادی نہیں ہے، شیعہ فیملیز نہیں ہیں، لیکن مدد کون کر رہا ہے؟ حزب اللہ لبنان، مملکت ایران کھل کر۔ جب امریکہ کھل کر اسرائیل کی مدد کر سکتا ہے تو ہم کیوں نہیں کریں؟ ہمیں تو دکھ ہو رہا ہے اسلامی ممالک پر، چاروں طرف اسلامی ممالک ہیں، کسی کو جرت نہیں ہے کہ ایسا بیان دے کہ ہم فلسطین کی مدد کریں گے، بلکہ ان کے سامنے ہاتھ جوڑ رہے ہیں، آپ جنگ روک لیجئے تاکہ ہم ان کے امدادی سامان پہنچا دیں، بھیک مانگ رہے ہیں۔ آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کے بات کرنی چاہیے، وہ آپ کے درمیان ہے، آپ ان کے درمیان نہیں ہیں۔ بغیرتی کی انتہا اتنی ہو گئی مسلم ممالک کے اوپر، کیا وہ آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات نہیں کر سک رہے ہیں؟ امریکہ کہتا ہے کھل کر یہ جنگ ہماری ہے، ہم لڑیں گے، باقاعدہ ان کو اسلحہ بیچتا ہے۔ ہمارے ہاں ایسی کوئی سلسلہ نہیں ہے، اگر ہے تو یہ حزب اللہ لبنان یا مملکت ایران ہے جو کھل کر فلسطین کا ساتھ دے رہا ہے، حالانکہ فلسطین میں شیعہ نہیں ہے۔ الحمدللہ وہ جو اسرائیل کا ایک رعب تھا، ایک دبدبا تھا کہ کوئی میزائل آئے گا اسرائیل کو ہٹ نہیں کر سکتا، اینٹی میزائل سسٹم ہے ان کے پاس، ایٹمی طاقت ہے، یہ ساری چیزیں
وہ جو روب و دبدبا تھا ختم ہو گیا۔ اب دیکھیے انہوں نے فلسطین کے اوپر کیا کیا، ڈائریکٹ بمباری کر دی عوام کے اوپر۔ یہ بمباری کرنا کیا بتا رہا ہے بھئی؟ بمباری کب کی جاتی ہے؟ جب آخری کوئی آپشن نہ بچے۔ اس کا مطلب ہے آپ میں اتنا روب و دبدبا ہی نہیں تھا، آپ سے کوئی اتنا ڈرا ہی نہیں ہے، آپ اور کچھ ہی نہیں کر بھی نہیں سکے سوائے اس کے کہ آپ ان مظلوموں پہ بمباری کر دیں، حالانکہ بمباری آخری آپشن ہوتا ہے۔ اس کے باوجود ان کے حوصلے پست نہیں ہوئے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان سن 42 43 یا 45 کے سن سے لے کر آج تک ہمیشہ فلسطین میں گھس کے آ کے مارا کرتے تھے مظلوم مسلمانوں کو۔ وہ سلسلہ 70 سال سے جاری تھا، لہذا سب اس کے لیے تیار تھے۔ اسی لیے کسی فلسطینی نے ان کی مخالفت نہیں کی ہے۔ القاسم بریگیڈ کی یا حماس کی مخالفت نہیں کی کہ انہوں نے جنگ کیوں شروع کی۔ الحمدللہ ان کو کافی نقصان پہنچایا اسرائیل کا۔ یوں سمجھے کہ اسرائیل تقریباً 40-50 سال پیچھے چلا گیا، ان کی اکانومی، ان کی جو روب و دبدبا تھا دنیا میں سب ختم ہو گیا، خاک ہو گیا۔ ٹھیک ہے، شہادتیں ضرور ہوئی، گھر مسمار ضرور ہوئے، لیکن اس کا ذمہ دار حماس نہیں ہے، اس لیے کہ فلسطین کے عوام حماس کے ساتھ ملے ہوئے ہیں۔ آج تک کسی فلسطینی نے حماس کی مخالفت نہیں کی، لیکن اسرائیل کی مخالفت کر رہے ہیں۔ ہاں، یہ جو فلسطین میں تباہی و بربادی ہو رہی ہے، البتہ اس کے ذمہ دار تمام اسلامی ممالک ضرور ہیں، اس لیے کہ آپ اس کے لیے آواز کیوں نہیں اٹھا رہے؟ عوام کی بات نہیں کرتا، عوام نے تو آواز اٹھائی ہے، اور یہ عوام کا دباؤ ہے کہ حکمرانوں کو کچھ نہ کچھ ان کے خلاف کہنا پڑتا ہے، ورنہ حکومتیں خطرے میں پڑ جائیں۔ جتنی بھی اسلامی ممالک کی حکومتیں عوام کے دباؤ کی وجہ سے ان کو بیان دینا پڑ رہا ہے، چاہے وہ مصر ہو، چاہے ترکی ہو، چاہے دیگر ممالک ہو، چاہے ہمارا ملک ہو، ان سب کی ذمہ داری ان اسلامی ممالک پہ پڑ رہی ہے کہ آپ کے ہوتے ہوئے ایسا کیوں ہو رہا ہے، آپ کے ہوتے ہوئے اتنے قتل کیوں ہو گئے، جبکہ وہ آپ کے بیچ میں ایک چھوٹا سا ملک ہے، چھوٹی سی آبادی ہے۔ چند لاکھ کی آبادی ہے، جبکہ چاروں طرف پورے اسلامی ممالک ہیں۔ ہماری ذمہ داری، ہم کیا کر سکتے ہیں؟ اگر آپ فلسطین جانا چاہیں گے، میں لکھ کے دیتا ہوں، آپ کو جانے نہیں دیا جائے گا، آپ نہیں جا سکتے فلسطین۔ آپ اگر چاہیں کہ میں وہاں جاؤں اور اسرائیل سے لڑوں، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ آپ یہاں سے پاکستان سے نکل جائیں۔ تو پھر کیا کریں؟ ایک حل، ایک تو اس کے خلاف آواز بلند کرنا اور اس سلسلے کو جاری رکھنا بار بار۔ دوسرا، وہ چیزیں جن سے اسرائیل کو تقویت ملتی ہے ان چیزوں کا بائیکاٹ کر دیں، تاکہ مالی نقصان پہنچے اسرائیل کو۔ اس کی جتنی بھی پروڈکٹ ہیں، کولڈ ڈرنکس ہیں، چھوڑ دیجئے، کچھ بھی نہیں ہوگا، اور بلکہ بہتر ہوگا، کیونکہ کولڈ ڈرنکس ساری نقصان دہ ہیں۔ آج سے 30 سال پہلے ذرا آپ نے پاکستان میں یا اپنے کراچی شہر میں ڈائلیسس کے کیسز دیکھ لیجئے، اور آج دیکھ لیجئے ڈائلیسس کے کتنے کیسز ہیں۔ چھوٹے چھوٹے بچے ڈائلیسس کا مبتلا ہو رہے ہیں انہی کولڈ ڈرنکس کی وجہ سے۔ ان کی جتنی بھی پروڈکٹس ہیں اس کا بائیکاٹ کریں، اس کو استعمال نہیں کریں، اس کے مقابلے میں پاکستانی پروڈکٹ استعمال کریں، یا کوئی دوسری اسلامی ملک کی جو بھی پروڈکٹ ہے اسے استعمال کریں، چاہے وہ سرف ہو، چاہے صابن ہو، چاہے خوشبو ہو، چاہے کریم ہو، چاہے کولڈ ڈرنک ہو، چاہے کوئی بھی چیزیں ہو، کپڑا ہو، کوئی بھی چیزیں ہو، ان کی پروڈکٹس کا بائیکاٹ کریں۔ فی الحال ہماری شرعی ذمہ داری ایک یہ ہے، ان کے خلاف اگر مظاہرہ ہو اس مظاہرے میں شرکت کریں، ان کے خلاف آواز اٹھ رہی ہے آواز اٹھائیں، چاہے وہ فیس بک کے ذریعے ہو، چاہے وہ واٹس ایپ کے ذریعے ہو، انسٹاگرام کے ذریعے ہو، ان کے خلاف آواز اگر اٹھا سکتے ہیں، جو بھی طریقہ ہو، کوئی ان کے خلاف پوسٹ ہے اسے مزید پھیلائیں۔ ساتھ ہی ساتھ
اگر کبھی مظاہرہ ہو، ریلی ہو، اس میں ضرور شرکت کریں اسرائیل کے خلاف، اور اس کے علاوہ جتنے بھی ان کے پروڈکٹ ہیں اس کا بائیکاٹ کریں، اس کو استعمال نہ کریں، اس کے بجائے پاکستانی پروڈکٹ، تاکہ پاکستانی کمپنیوں کو نفع پہنچے اور ان کو نفع نہ پہنچے۔ جب ان کی وہ چیز ہو رہا ہے، اس کا اثر آیا ہے الحمدللہ، کافی اس کا اثر ہوا ہے۔ اب ہر چیز پر وہ جناب سیل لگا رہے ہیں، ہر چیز کے ساتھ ایک چیز تحفے میں دینے کو تیار ہو رہے ہیں کہ کچھ بھی ہو ہماری پروڈکٹ چلتی رہیں۔ لیکن اس وقت باقاعدہ سیستانی صاحب کا بھی فتویٰ آ گیا ہے کہ اسرائیل کی پروڈکٹس استعمال کرنا شرعاً جائز نہیں ہے، حرام ہے۔ صرف ایریل ہو یا دیگر ان کی جتنی بھی ہیں ان کو استعمال کرنا اب جائز نہیں ہے ہمارے لیے۔ ان کی کولڈ ڈرنک پینا اب ہمارے لیے جائز نہیں ہے، اب حرام ہے ہمارے لیے۔ ان کی جو خوشبو کی چیزیں ہیں یا دیگر کھانے پینے کی چیزیں ہیں، فی الحال ہماری ذمہ داری یہ بنتی ہے کہ ان کے خلاف آواز اٹھائیں، اور وہ چیزیں جن سے ان کو تقویت ملتی ہے، مالی فائدہ پہنچتا ہے، اس کا بائیکاٹ کر دیں تاکہ ان کے مالی فائدہ نہ پہنچے اور یہ نقصان میں چلی جائے۔ اور اس طریقے سے کیونکہ یہاں سے جو فائدہ ملتا ہے وہ فائدہ وہاں پر ٹرانسفر ہو جاتا ہے اور وہ فلسطین کے خلاف استعمال کرتے ہیں۔ یہ ہماری شرعی، ہماری قومی، ہماری اخلاقی اور ایک مذہبی ذمہ داری بنتی ہے۔ خدا ہم سب کو دین اسلام سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ خداوندہ فلسطین، حزب اللہ لبنان، مملکت ایران، حماس، القاسم بریگیڈ، جتنی بھی وہاں تنظیمیں جو اسرائیل کے خلاف نے برآزمائے، خدا ان کو فتح و نصرت و غلبہ و قوت عطا فرما۔ میرے مالک اسرائیل کو نیست و نابود فرما، اسے ذلیل و خوار فرما، خداوندہ اس کو اپنے مقاصد میں ناکام فرما، اس کے شر سے تمام مسلمانوں کو محفوظ فرما۔ خداوندہ اپنی آخری حجت امام زمان کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم سب کو ان کے اعوان و انصار میں سے شمار فرما۔ جتنے بھی فلسطین میں زخمی ہیں ان کے صحت یابی کے لیے، جو اسیر ان کی رہائی کے لیے اور اسرائیل کی تباہی کے لیے باری دیگر صلوات۔